اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں اپنے محبوب مکرم نبی مکرم نور مجسم شان والے رسول کو سر سے لے کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اس نبی معظم کو ایک بڑا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اور کریم آقا علیہ السلام رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے لامکان. اور پہلے بھی میں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ حضور کا جو معراج کا سلسلہ ہے 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. پہلا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو اسرا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسرا کہتے ہیں. اور مسجد حرام سے جو سدرۃ المنتہا ہے یہ حصے کو معراج کہتے ہیں. اور اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے پھر او ادنا کے مقام تک جو حصہ ہے اس کو اعراج کہتے ہیں. ذرا بولو سبحان اللہ. اسرا، معراج، اعراج، یہ 3 حصے ہیں. اور ان کا حکم جو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اگر اس کو پھر بتانا چاہوں تو وقت اتنا نہیں ہے. میں اپنے کلام کی طرف بڑھوں. اسرا، اسرا کا معنی سیر کرنا اور کروانا. کیا معنی ہے؟ سیر کرنا اور کروانا. معراج کہتے ہیں بلندی کی طرف بڑھنا، کسی کا اوپر چڑھائی کی طرف جانا. اور اعراج کہتے ہیں لامقام تک جانا. میرے آقا نے 3 سفر فرمائے رات کا تھوڑے سے حصے میں، بڑے محدود وقت میں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. یہ لام کے اوپر تنوین استعمال کی ہے. التنوین التقلیب، قلت کا معنی بہت تھوڑا محدود سبب جس کے اندر ہم نے محبوب کو لامکان کی سیر سے سرفراز فرمایا. آبا کسی وقار میں بناؤ سنگار کر کے، خوبصورت لباس مزین کر کے، خوشبو لگا کر، بن سمر کر کسی کے محلے میں ٹہلنا شروع کر دوں، کسی کے محلے میں چکر لگانا شروع کروں، یا عام سامنے معزز بندہ کسی کے محلے میں چکر لگائے تو محلے والے پوچھیں گے وہاں یہ خیریت سے گھوم رہے، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہ بناؤ سنگار کر کے، یہ بن سنور کے جو چکر لگا رہا ہے یہ کیوں؟ تو آگے سے جواب دیا جائے کہ میں سیر کر رہا ہوں. میں سیر کر رہا ہوں. تو جواب کیا آئے گا؟ یہ سیر کرنی ہے تو اپنے محلے میں جا کے کر. یہ محلہ شریفوں کا ہے. یہ محلہ، ذرا محبت سے بولو، یہ محلہ شریفوں کا ہے. سیر کرنی ہے تو اپنے محلے میں جا، وہاں جا کر ٹہل، وہاں جا کر سیر کر. رب فرما رہا ہے اپنی والے میں نے آپ کو سیر کروائی. سونے آپ کو سفر نہیں، سبق بتاتا ہے. ہم نے سیر کروائی تھوڑے سے حصے میں. اپنے محلے میں سیر کر، کوئی کچھ نہیں کہتا. کسی کے محلے میں سیر کرو، اپنے محلے میں جا کے کر. پھر مجھے کہہ رہے ہو حضور کے غلاموں، مدینے والا وہ ہے کہ مکہ کے صحن سے لے کر عرش علا کی کلی تک اس محمد کا محلہ ہو. محمد عربی کہتے ہیں. اللہ اکبر. جو مکہ سے چلا او ادنا کہ کلی میں داخل ہوا تو یہ تو سیر ہے. یہ تو سیر ہے.
مقام محبوب کیا ہوگا؟ اور میں آپ کو امام رحابی کی عبارت سے اس کلام کو آگے بڑھاؤں تاکہ آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، آپ کی محبت بھی سلامت ہو جائے۔ اباب القواقع امام رحابی جامع المعجزات کے اندر روایت فرماتے ہیں، معذور کے میران کے سفر کا ذکر فرماتے ہوئے امام رحابی کہتے ہیں الشمس تجری جزء من سبعین جزء من نور الکرسی والکرسی جزء من سبعین جزء من نور العرش والعرش جزء من سبعین جزء من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعین جزء من نور الوحدہ۔ اللہ اکبر مرضی وقال امام رحابی نے قلم توڑ دیا، الشمس جزء من سبعین جزء من نور الکرسی والکرسی جزء من سبعین جزء من نور العرش والعرش جزء من سبعین جزء من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعین جزء من نور الوحدہ۔ امام رحابی فرماتے ہیں کہ صدر سورج بن جائے تو ایک کرسی کی گرمی بنتی ہے، صدر کرسیوں کی گرمی جمع ہو جائے ایک عرش کی گرمی بنتی ہے، صدر عرش کی گرمی جمع ہو جائے ایک حجاب کی گرمی بنتی ہے، صدر حجابات کی گرمی جمع ہو جائے ایک نور صدر وحدت کی گرمی بنتی ہے۔ آؤ سامی نزی وقار باہر سے آسان کرو تاکہ ہمارے عمل خبر کرے، صدر سورجوں کی سردی گرمی جمع ہو جائے ایک کرسی کی گرمی بنتی ہے، اگر اس کو جمع کیا جائے ضرب دی جائے 4000 اللہ اکبر 4000 تمہاری سوچوں کی گرمی بنتی ہے، 4000 تمہاری سوچوں کی گرمی جمع کی جائے اللہ اکبر 4,45,000 سوچوں کی جمع کی جائے حجاب کی گرمی بنتی ہے، 70 حجابات کی گرمی کو جمع کیا جائے 2,40,00,000 10,000 سوچوں کی گرمی بنتی ہے۔ اللہ اکبر قربان جائے آمینہ کے نام تیری شان پر 2.5 کروڑ سورج کی گرمی سے گزر کر جاتے ہیں، میرے آقا تن کا جوڑا بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، چم کا جوڑا بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر ایک سورج کی گرمی انسان گرمی آ رہی ہے نا، ابھی سردی کا موسم ہے، دھوپ دے تو 10 منٹ بیٹھے تو سیدھے سے شرم دور ہو جاتا بنا، اور جب جون جولائی کی گرمی ہو، جون جولائی کی گرمی اور بندہ گرمی تپتی دھوپ میں بیٹھے تو عقل انسان کی محمود ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ظاہری سورج کی کروڑوں کیلو کی مسافت، لیکن ایک سورج کی گرمی برداشت ہوتی نہیں۔ یہ کون ہے شان والا جو 2.5 کروڑ سورج سے گزر کر اور اب نالی میں داخل ہوا، تن کا جوڑا بھی ساتھ ہے، جان کا جوڑا بھی ساتھ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر آبا بے وقار میرے کریم آقا علیہ السلام نے مکہ سے سفر کیا کس طرف؟ مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی سے سفر کیا سدرۃ المنتہا کی طرف، سدرۃ المنتہا سے سفر کیا کدھر؟ او ادنا کی کلی کی طرف۔ ذرا محبت سے بولو، ذرا محبت سے بولو ماشاءاللہ، ذرا جانتے رہیے دنیا بڑی محبت کا ہے۔ ہم سیالکوٹ کے ہیں تو باہر جائیں گے سیالکوٹی، لاہور والے لاہوری، ملتان والے ملتانی، سعودیہ والے سعودی، بھائی جہاں کا ہو وہاں کا بندہ ہوتا ہے۔ میرے آقا مکہ میں ٹھہرے، سمجھے نہیں؟ میرے آقا مکہ میں ہے تو مکی، میرے آقا مدنی مدینہ میں ہے تو مدنی، میرے آقا جب حال میں جب روز سے گزر کر کے جب ہوا میں گئے تو ہوائی جا کر بولو مکہ میں ہے تو مکی، مدینہ میں ہے تو مدینی، ہوا میں ہے تو ہوائی، فضا میں ہے فضائی، جب ساتوں آسمان سے گزرے تو میرے آقا جبروتی، جب عالم الحس سے گزرے، یہودی، یا فرشتوں سے گزرے، ملک
شان مصطفیٰ اللہ اکبر. میرے آقا عالم جبروت سے گزرے, عالم لحظ سے گزرے, عالم ملکوت سے گزرے, رفرف سے گزرے, کمون سے گزرے, یہاں پر کان تک پہنچے. اب تو ہی بتا کہ محمد نبی کون ہے جو اس کی شان کو تولے. اللہ اکبر. قربان جائے میرے آقا کریم آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ابن ماجہ کی روایت. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ قیامت کے قریب ہوگا 3 دن قیامت میں باقی ہوں گے. کتنے دن؟ 3 دن. اللہ اکبر. سارے بولیں استغفر اللہ. 3 دن قیامت میں باقی ہوں گے. ایک شخص آئے گا, قرآن کھولے گا, یہ قرآن میرے ہاتھ میں, قرآن کھولا, دیکھے گا ورق سفید ہے, اوپر کچھ بھی نہیں. دوسرا کھولے گا ورق سفید, تیسرا کھولے گا ورق سفید, چوتھا کھولے گا ورق سفید, ساتواں کھولے گا ورق سفید. سارے بولے ورق سفید. قرآن کے حروف نہیں. ساتویں کے پاس جائے گا, بھائی یہ قرآن کے حروف کہاں گئے؟ کہے گا نادان, تمہیں خبر نہیں. محبوب آمینہ کے لال نے فرمایا تھا جب قیامت آئے گی یہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گا, یہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گا. اب جاتے رکھیو حضور کے غلاموں, دیکھو حضور کی شان کیا ہے. قرآن ساری زندگی اس دنیا میں رہا, غلاف بھی ساتھ, جلد بھی ساتھ, ورق بھی ساتھ, لیکن فرمایا جب قیامت آئے گی یہ الفاظ چلے جائیں گے, ورق بھی چھوڑ گے. بولے نہیں, ورق بھی پیچھے رہ گیا, جلد بھی پیچھے رہ گئی, غلاف بھی پیچھے رہ گیا. یہ قرآن ہے اللہ کی کلام, فرمایا رب الحکیم کی طرف آپ نے سمجھتی ہے. یہ تو قرآن ہے جو گیا ہے, دوستوں کو چھوڑ کر گیا ہے. قرآن کی جلد بھی یہاں ہے, ورق بھی یہاں ہے, غلاف بھی یہاں ہے, اکیلا چلا ہے. کہاں بولوں محمد ربی میری جان ہو, جب رب کے پاس گیا ہے اکیلا نہیں گیا, کم کا جوڑا بھی گیا ہے, کم کا جوڑا بھی ساتھ لے کر گیا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے اور بہت تقوی قرآن ہے. یہ قرآن جب گیا تو پھر اکیلا گیا, جلد بھی یہاں ہے, غلاف بھی یہاں ہے, ورق بھی یہاں ہے, الفاظ وہی ہے, لیکن محمد عربی تیری شان کو کہاں تولوں جاتا ہے. 2.5 کروڑ سورج کی گرمی سے گزر کر جا رہا ہے اور اپنے غلاموں کے ساتھ محبت اتنی ہے, جب جا رہا ہے کل کا جوڑا بھی ساتھ ہے, چل کا جوڑا بھی ساتھ ہے. اللہ اکبر. اب آپ ابن بکار یہ تو شان مصطفیٰ شب معراج میں رات مطابق میں آپ کو دے رہا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان تمہارا اور بڑا ہے. 1,24,000 کم و پیش انبیاء اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے. کتنے نبی؟ 1,24,000 کم و پیش انبیاء اس کائنات کے حسن حضور میں جلوہ گر ہوئے. لیکن 2 رسول ایسے ہیں. کتنے؟ 2 رسول ایسے ہیں جو زندہ آسمانوں کی طرف گئے ہیں. کہاں گئے ہیں؟ آسمانوں کی طرف. سارے نہیں بول رہے, کہاں گئے ہیں؟ آسمانوں کی طرف 2 رسول. اور میں آپ کی دعوت میں قرآن کی روشنی ڈالتا ہوں. ذرا محبت سے بولو, ذرا جم کر بولو تو قرآن سنو. اللہ تعالیٰ دیوہ کا کائنات میں قرآن کا ذکر فرمایا. ارقان اللہ عیسیٰ
انی متوفیک و رافعک، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو اٹھائیں گے عمر کے ایک حصے میں اور ہم آپ کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا عطا فرمائیں گے؟ بلندی عطا فرمائیں گے۔ سارے بولو میں آپ کو نکتہ لطیف نکتہ دوں، کیا عطا فرمائیں گے؟ بلندی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو آج بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اولو العزم رسول عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے۔ کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر کہاں ہے؟ چوتھے آسمان پر جلوہ گڑھ ہے۔ اور دوسرا مقام، ذرا محبت سے بولو تو پھر قرآن سنا۔ اللہ اکبر، میرے مقام پہ کائنات نے مجھ سے مقام و ارشاد فرمایا، وَيَوَرْكُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ بلند مقام عطا فرمایا، یہ اللہ کے رسول ہے اور ہم نے ان کو ورفعناه مکانا علیا، ہم نے کون سا مقام دیا؟ بلند مقام عطا فرمایا۔ اب لطف آپ کے دامن میں ڈالو، بات آگے بڑھ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول کیا ہے؟ اولو العزم رسول، اور اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ ہم آپ کو اٹھائیں گے آسمان کی طرف اور ہم نے آپ کو مقام بلند عطا فرمایا، ہم نے آپ کو عظیم مرتبے والا مقام عطا فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام چلے اس دنیا سے اور بیٹھے چوتھے آسمان میں۔ کہاں بیٹھے؟ چوتھے آسمان میں۔ اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے محبوب آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو بلندی کا مقام عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام تھے فرشتوں کے پڑوس میں جا کر بیٹھے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو بلندی کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، فرما وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم ادریس علیہ السلام کو اٹھایا اور چھٹے آسمان پہ بٹھایا، ہم نے مقام عرفان عطا فرمایا۔ اب بات آپ کی عقل و افکار تک پہنچی نہیں، میں بات کو لے جاؤں محبت کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، چوتھے آسمان پر بیٹھے، رب فرمائے مقام بلند ہے۔ ادریس علیہ السلام اٹھے، جا کر فرشتوں کے پڑوس میں چھٹے آسمان پر بیٹھے، فرمائے ادریس علیہ السلام کا بلند مقام ہے۔ حضور کے غلاموں سنو، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، چوتھے آسمان پر ہیں۔ 80,000 میں سے 79,996 عالم ہوئے بھی باقی ہوئی۔ 80,000 عالم میں ایک چوتھے آسمان پر، ایک چھٹے آسمان پر اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو مقام انتہا عطا فرمایا ہے۔ یہ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے جو چوتھے آسمان پر جائے تو مقام انتہا ہے، ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پہ جائے تو مقام انتہا ہے۔ محمد عربی حضور کے غلاموں خوش ہو جاؤ، شان محمدی کو ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پہ جا کر مقام انتہا پر ہے۔ رب فرما رہا ہے سونیا مکہ سے لے کر مدینہ تک تجھے سیر کروائی ہے، میرے سارے آسمانوں سے اوپر فقط سیر ہو، اس کا مقام کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو ہلایا کر
آپ تو ہاتھ پائے جائیں گے. میرے دامن میں وقت نہیں ہے مگر میں آپ کو ایک روایت سناؤں انشاءاللہ پھر سنوں گا وعدہ رہا. آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے سن کر اور تمہارا ایمان مچل کر کہتا کہ ہم ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں گے. میں آپ کو اپنے موضوع پر رکھ کر بات آگے بڑھانا چاہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر مقام ارتفاع، ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر مقام بلندی انتہا، فرمایا بڑا بلند مقام دیا ہے. یہ سارے اولو العزم رسول چوتھے آسمان پر بھی مقام بلند، چھٹے پر بھی اور بلند. یہ تو نبیوں کی شان رسولوں کی ہے. یہ چھٹے آسمان پر جا کر مقام بلندی مل گیا. محمد عربی تمہاری شان کو بڑھا کر دوں تو مکہ سے چلے اللہ بنا کی کلی میں داخل ہوا، نہ صرف داخل ہوا رب کا دیدار بھی کیا. رب فرما رہا ہے اے محبوب یہ تو تمہاری سیر ہے، ابھی تیرا مقام اور سبحان اللہ. یہ تیرا مقام نہیں ہے، یہ انتہا نہیں ہے. مکہ کی گلیوں سے اقصا کا شہر، اقصا سے سدرۃ المنتہا کا درجہ، سدرۃ المنتہا سے معراج کی بلندیاں پا کر اور ادنا کی کمرے میں داخل ہوا. محمد عربی رب فرما رہا سونے یہ تو فقط تیری سیر ہے، تیرا مقام بھی اور عظیم ہے. اللہ اکبر، یہ تیری سیر ہے، مقام بھی کس نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. اب میں زیبا کا بعد میں بس اپنے موضوع پر رہتے ہوئے رب نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا. رب فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. ہم نے سیر کروائی. کس نے؟ ہم نے. اللہ نے. کس نے سیر کروائی؟ اللہ نے. اللہ نے. کسی کو کیا اعتراض ہو؟ اور سیر کرنے والا جانے، سیر کروانے والا جانے. اللہ اکبر. ہم نے سیر کروائی. اب جب سیر ہوئی نا تو عاشق نے دیکھا معشوق کو، عاشق نے دیکھا معشوق کو، ساجد نے مسجود کو، عابد نے معبود کو، محب نے محبوب کو، طالب نے مطلوب کو کیا کیا؟ دیکھا. کیا کیا؟ سارے پر کیا کیا؟ دیکھا. اب مجھے یہ بتاؤ جب آقا سدرہ سے آگے گزرے، سدرۃ المنتہا سے آگے گزرے، رب فرماتا ہے میری صورت کوئی نہیں، میری صورت کوئی نہیں، کوئی نہیں. پھر مجھے بتاؤ کہ صورت والے نے بغیر صورت والے کو کیسے دیکھا؟ صورت والے نے بغیر صورت والے کو کیسے دیکھا؟ رأیت ربی بأحسن صورة. حضور فرما رہے ہیں میں نے رب کو بڑے سونے چہرے میں دیکھا، بڑے حسین چہرے میں دیکھا. میرا رب بڑا ہی سونا ہے، میرا رب بڑا ہی باکمال ہے، میرا رب بڑا حسن و جمال کا مرکز ہے. میں رأیت ربی بأحسن صورة، میں نے محبوب کو سونی صورت میں دیکھا. مجھے بتاؤ کہ محبوب صورت کے ساتھ محبوب صورت کے ساتھ محیط بغیر صورت کے، تو پھر صورت والے نے بغیر صورت والے کو کیسے دیکھا؟ صورت والے نے بغیر صورت والے کو کیسے دیکھا؟ کہ میں جملہ کہوں تو بات سمجھ میں آ جائے کہ آقا جب سدرہ سے آگے بڑھے، آقا جب سدرہ سے آگے بڑھے تو یا تو پھر آقا بھی بے صورت ہو گئے، آقا کی بھی صورت نہیں، اس کی بھی صورت نہیں، تو بات پھر بھی حل نہ ہوئی. مسئلہ پھر بھی مشکل میں آ گیا کہ دیکھنے والا بھی بغیر صورت کے، جس کو دیکھا وہ بھی بغیر صورت کے. تو بغیر صورت والے نے بغیر صورت والے کو کیسے دیکھا؟ جس کی صورت نہیں اس نے بغیر صورت والے کو کیسے دیکھا؟ سنا حضور کے غلاموں، ہمارا عقیدہ محبت میں سینہ سچا ہو جائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر جب سدرہ سے گزرے بغیر صورت والا بغیر صورت کو دیکھ نہیں سکتا، اگر جب گزرے سدرہ سے پھر سمجھ جاؤ کہ یار بھی صورت میں آیا، یار کا یار بھی صورت میں آیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یار بھی صورت میں آیا، یار کا یار بھی صورت میں. اور صورت والے نے صورت والے کو دیکھا، صورت والے نے صورت والے کو دیکھا. اور یہ میرے آقا کی شان ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جب عرش اولا پر گئے تو میں ادنو منی یا محمد صلی اللہ
سارے بولے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بولے محبت سے حضور پر ایک بار درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہ پڑے بخیل ہے وہ شخص وہ جنت کا راستہ بھول جائے. اس لیے میں نے کہا سارے مل کر ایک بار کہو گے تو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یار کو یار نے دیکھا, یار کو یار نے دیکھا جب آپ کا منظر سدرہ سے رب بے صورت اس کی صورت کوئی نہیں معبود صورت میں پھر کس نے دیکھا یار بھی بے صورت ہوا اور پھر رب نے بے صورت والے کو کیسے دکھایا. نا اس کا یہی ہے کہ یار بھی صورت میں آیا, یار بھی صورت میں یار بھی صورت میں دونوں نے دیکھا قاب قوسین او ادنا. بس وہ پچھلے دن میں جو تم نے چھوڑے تھے میں وہاں سے بات کو دیکھ کر بات مکمل کروں. حضرت جبریل امین اللہ نے حکم فرمایا جبریل جاؤ جنت میں اور ایک علم اٹھاؤ. کیا اٹھاؤ؟ ایک علم اٹھاؤ. اور میکائیل کو فرمایا تم بھی ایک علم اٹھاؤ, علم مقبوس اٹھاؤ. اور دوسرے کو فرمایا علم ارغب اٹھاؤ. کسی کی آرزو کو بس نہیں کرو گے. اسرائیل علیہ السلام نے بھی علم اٹھایا, چاروں بڑے فرشتوں نے ایک ایک علم اٹھایا. رب اللہ کیا کرنا ہے؟ تو میں اب جاؤ جنت میں, اب جاؤ جنت میں. جنت کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى. ادھر جبریل کا گھر, ادھر جنت مأوى. فرمایا جاؤ جبریل جنت میں اور جا کر وہاں سے محبوب کے معراج کے سفر کے لیے تیاری کرو. اب جبریل امین کیا کیا؟ پر بلند کیا, بلند کیا. کون جبریل؟ کون جبریل کہ جس کے 600 پر ہے. یوسف علیہ السلام جب کنویں گرے نا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کنویں میں, فرمایا جبریل جلدی کر اس سے پہلے میرا یوسف کنویں میں گرے. طاقت جبریل کا اندازہ کیجئے. جبریل اس سے پہلے کہ میرا یوسف کنویں میں گرے معاف نہیں کروں گا. جبریل پہنچ یوسف کی حفاظت کر. جبریل نے ایک بار کھولا. ابھی مفسر لکھتے ہیں 8 اینٹیں گزر کر گئے تھے, ناوی اینٹ کے سامنے تھے, جبریل کا پر نیچے تھا. اللہ اکبر. کتنا سفر ہے مقام جبریل کا. سائنس کہہ رہی ہے کہ 14,000 سال سفر کرتی رہے گی. نہیں کتنے سال؟ 14,000 سال سفر کرتی رہے تو پھر مقام جبریل پر پہنچے گی. کہاں پہنچے گی؟ ابھی کائنات بنے ہوئے آدم علیہ السلام کو آئے کتنے ہزار سال ہوئے؟ 10,000 سال. کتنے ہزار سال؟ 10,000 سال آدم علیہ السلام کے ظہور کو ہے, یعنی کہ 4,000 سال ابھی اور دوڑے گی تو مقام جبریل پر پہنچے. یہ بجلی کی رفتار 14,000 سال چلتی رہے تو مقام جبریل پر پہنچتی ہے. ابھی 10,000 سال کائنات کے وجود ہوئے. اس کائنات کے وجود کا نظام 10,000 سال سے ہوا. گویا کہ 4,000 سال بجلی اپنی رفتار سے دوڑتی ہے پھر جا کر مقام جبریل پر پہنچتی ہے. اے جبریل تیری شان کیا ہے, تیری رفتار کیا ہے, تیرا مقام کیا ہے کہ تو چلا ہے. ابھی 8 اینٹیں نیچے گئے ہیں یوسف علیہ السلام, 9ویں اینٹ پہ پہنچے ہیں. جبریل کا پار نیچے ہے, یوسف اوپر پڑے ہیں. اللہ اکبر. میں جبریل پہنچ جنت میں. اب محبوب کا سفر معراج آ گیا, محبوب کے دیدار کا وقت قریب آ گیا. جبریل جاؤ, مالک کرنا کیا ہے؟ تو جنت ماوا میں جا کر 8 جنتیں ہیں, سب سے اوپر جنت ماوا. 8ویں جنت میں جا کر وہاں سے آپ نے وہ نور والا امامہ اٹھاؤ, وہ نور والا امامہ. اب جبریل امین چلے جنت میں پہنچے. کون سی جنت تھی؟ جبریل پہنچے جنت میں. اب وہ امامہ بڑا ہے, اس کے 4 کارے. مفسرین نے لکھا اس بات کو, فرماتے ہیں کہ 4 پیج, ایک پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے پیج پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد النبی
لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ. تو میں چار پیجوں پر یہ کلمات رقم ہے. جبریل بڑے ایک کونے سے جبریل نے پکڑا, دوسرا کونا میکائیل نے پکڑا, تیسرا کونا اسرائیل علیہ السلام نے پکڑا, اور چوتھا اسرافیل نے پکڑا. اب نور کا امامہ اٹھایا. اب سفر معراج کا وہ وقت آ گیا, پہنچو. جبریل امین لے کر جب نکلنے لگے تو دیکھا گیا کہ 40,000 نوری فرشتے. کتنے؟ 40,000 نوری فرشتے. 40,000 نوری فرشتے اس کے گرد طواف کر رہے تھے اور محمد عربی کی شان بیان کر رہے تھے. اور اس امامے کے گرد جب چکر لگا رہے, جبریل امین نے اٹھایا. فرشتے پوچھنے لگے اے جبریل امین یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ جبریل نے بتایا پہلے یہ تو بتاؤ نا کہ تم یہ کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو کہا 40,000 سال ہو گئے. کتنے سال؟ امام رحابی نے جامع المعجزات میں لکھا وہاں 40,000 سال سے فرشتے اس حضور کے اس امامے کا طواف کر رہے ہیں اور تسبیح کرتے ہوئے حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. جب جبریل نے اٹھایا نا تو 40,000 فرشتوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی جبریل ایسے تو نہیں نا, جبریل ایسے تو نہیں نا, 40,000 سال ہوئے ہم اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ سفر معراج آئے, کب وہ سفر معراج آئے. ہم مدینے اور مکے کی شان والے اور عرش اللہ کے تاج والے محبوب کے معراج کا ہم بھی حصہ بنے. تو میں جبریل ہم بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں. امام رابی فرماتے ہیں جبریل نے 40,000 فرشتوں کو لیا, رب کائنات نے ہاتھ پھیلا کے سے آواز دی جبریل یہ کہاں؟ مالک یہ عرض کر رہے ہم بھی جانا چاہتے ہیں. تو میں جبریل پھر یہ تھوڑے ہیں اور لے جاؤ, یہ بھی تھوڑے ہیں 10,000 اور, تو میں نہیں 10,000 اور, میں نہیں, میں 70,000 فرشتوں کو لے کر جبریل چلو اور میرے محبوب کے سفر معراج کا آغاز کرو. اللہ اکبر. آپ جب یہ چلنے لگے 70,000 فرشتے تو دوروں کی سردار ملکہ اللہ اکبر صحابہ آگے بڑھی. جبریل یہ سونے کا امامہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو میں یار کا یار کا بلوا گیا ہے جا رہے ہیں. کہا ایسے تو نہیں نا, بارات پھر پوری محبت سے بھیجے نا. ہمیں رابی فرماتے ہیں پھر حضور کی وہ ملکہ بھی ساتھ چلی. الغرض حضور کے دروازے پر پہنچے. وہ واقعہ مشہور رکھا ہے حضور کے کاشانہ نبوت میں جبریل داخل ہوئے. جب باہر نکلا حضور کو لے گئے تو دروازے پر میکائیل علیہ السلام کیا اس کا کستوری کا تھال لے کر کھڑے ہیں, انتظار کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں آقا ایسے نہیں, پہلے آپ خوشبوؤں سے اپنا غسل فرمائیے. کیا کیجئے؟ غسل فرمائیے. اور پھر حضور کو غسل دیا گیا, دولہا تیار ہوئے اور جب عرش خدا کی طرف بڑھنے لگے تو اب میکائیل علیہ السلام نے پانی دیا. راوی لکھتے ہیں کہ پانی لے کر نبی بارگاہ میں عرض کی بارے الہی سے کیا کروں, کوہ طور پہ گرا دوں. جس پانی سے حضور نے غسل دیا اس کو کوہ طور پر پھینکوں, ہمارا نہ جبل نور پر پھینکوں, نہ جبل احد پر پھینکوں, ہمارا نہ نبی کا علم مجھے خبر نہیں کہ پانی کوئی عام نہیں ہے. اس پانی کو محمد عربی کے بدن نے مس کیا ہے. یہ نبی کا علم اس پانی کو لے اور جنت میں لے آ, ساری حضور میں تقسیم کر دے اور ان سے کہہ دو کہ جس نے محمد عربی کے مس کیے ہوئے پانی کو چہرے پہ ڈالا اور اس کے حسن کو 70 گنا بڑھانا پڑنا تھا. اور فرما دو کہ یہ وہ پانی ہے کہ جس کو عرش اولا کے محبوب مہمان نے مس کیا ہے. میں حضور سے کہہ دو کہ اس پانی کو اپنے چہروں پہ ڈالو اور اپنے چہروں کا غسل کرو. رب ہمارے حسن کو 70 گنا زیادہ فرمائے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آج خوباں ہمارا دار تنہا داری
زندہ، اوروں کو بھی شفا، بس کا مریض بھی شفا یافتہ، سارا کچھ خدا عیسیٰ کو ہم نے بھونگ دی، یوسف کو حسن دیا اور موسیٰ کو ہم نے چمکتا ہوا ہاتھ دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہاتھ بغل میں ڈالتے ہیں، جب باہر نکالتے ہیں سورج سے زیادہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ میں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمارا دل تن حراری، ابو سب کو ہم نے ایک ایک معجزہ دیا ہے۔ اے محمد ابھی ہم نے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر دے دیا۔ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میں آقا کی قرآن کی تفسیر ہے۔